السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. برادران اسلام، دین کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہر مسلمان کو اتنا سمجھنا ضروری ہے اور ہماری نسلوں کو یہ جاننا ضروری ہے اور ہماری بہنوں کو یہ جاننا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو کہ لڑکی، جوان ہو کہ بوڑھے، دین کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے اس لیے اس میں اللہ کی بات چلے گی، اور جو آدمی اللہ کی بات نہیں چلائے گا وہ اسی اعتبار سے سزا کا مستحق ہوگا. نظام ہے یہ اللہ پاک کا. جیسے دنیا والوں کی حکومتیں ہوتی ہیں ویسے اللہ پاک کی بھی حکومت ہے. دنیا والوں کی حکومت عارضی ہے، اللہ پاک کی حکومت مستقل ہے. دنیا والوں کی حکومت ڈیپینڈ ہے اللہ کی مرضی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ڈیپینڈ نہیں ہے کسی پر. وہ بھی کام کر رہی ہے. اچھا، حق تعالی شانہ کا معاملہ میرے دوست یہ ہے کہ وہ جب تک ڈھیل دے اور نہ دے تو ایک دم ڈوری کھینچ دیں. حق تعالی شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو انہوں نے خاص ڈھب سے بنایا، نہج سے، نظام کے تحت اس کو ایک اور طرح سے ڈیزائن کیا، اور انسانی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے جو موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اس کو ایک اور طرح سے ڈیزائن فرمایا ہے. زندگی ہماری موت پر ختم نہیں ہو جاتی. ہمارا جسمانی نظام جو ہے وہ موت پر ختم ہوتا ہے. ہماری سواری کا جو نظام ہے، ایک ہے سوار اور ایک ہے سواری. یہ جسمانی نظام ہماری سواری ہے. فون کس کا ہے؟ بند کر لو. میرا بھی فون ذرا بند کر دو ڈاکٹر صاحب. بند کر دیا؟ پتہ چلا کہ امام صاحب کا ہی بج رہا. میں اب تک تو نہیں بجاؤں گا. سواری کا جو نظام ہے وہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. سوار کا جو نظام ہے وہ موت پر ختم نہیں ہوتا. ہم سب سوار ہیں اپنے اپنی جسموں کے اندر. یہ ہماری سواری ہے. ہمیں یہ منزل طے کرنے کے لیے، سفر کی سہولت کے لیے، سفر کی ضرورتوں کے لیے یہ سواری دی گئی ہے. موت میرے دوستو نام ہے عمل کے ٹائم کے ختم ہونے کا. بیفور موت بندہ کچھ کر سکتا ہے، آفٹر موت نہیں کر سکتا. مگر آفٹر موت ختم نہیں ہوتا کوئی. سب ہیں جتنے آبا و اجداد، دادا پردادا، سکر دادا، چاہے 10ویں دادا ہو، 15ویں دادا ہو، 25ویں دادا ہو، وہ سب ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ایک بھی نہیں بھاگا وہاں سے، اور جا ہی نہیں سکتا. کہاں سے جائے گا؟ کہاں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی ہیں سب ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم دکھائے ایک مرتبہ پورے. تو سارے فرشتے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ لوگ زمین پہ رہیں گے کیسا؟ اربوں خربوں کی تعداد میں تھے، وہ بلین اب بلین جتنے بھی تھے. یہ سارے زمین پہ آپ رکھو گے تو یہ رہیں گے کیسے وہاں پہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ موت کا نظام چلاؤں گا. تھوڑے بلاؤں گا، تھوڑے بھیجوں گا، تھوڑے بلاؤں گا، تھوڑے بھیجوں گا. اسی لیے 15 لاکھ بلاتے ہیں، 15 لاکھ بھیجتے ہیں. ہر روز 15 لاکھ کی کھیپ آتی ہے، 15 لاکھ کی کھیپ جاتی ہے. ہم سب کو جانا ہی ہے. تھوڑے دن کے بعد 100 سال پہلے کا ایک بھی نہیں ہے، اور 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں رہے گا. یہ جو 100 سال کی بات ہے ان میں سے کون رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. اور کون ہے اس وقت 100 سال کا؟ یہاں پہ ایک بھی نہیں ہے.
100 سال کی ایک کھیپ ہوتی ہے، اور روزانہ میرے دوستوں یہ انسانوں کی کھیپ بڑھتی رہتی ہے ہر دن۔ ان لوگوں کی سروے کے مطابق جب روزانہ 15 لاکھ پیدا ہوتے ہیں تو ہر دن 15 لاکھ آدمی بلوغ کے اسٹیج میں آتا ہے، بالغ ہونے کے اسٹیج میں آتا ہے، بڑے ہونے کے، جہاں سے انسان شریعت کا مکلف ہوتا ہے، دین کا مکلف ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے وہ ہر دن داخل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن دوسرے 15 لاکھ داخل ہوں گے، تیسرے دن تیسرے 15 لاکھ داخل ہوں گے، چوتھے دن چوتھے 15 لاکھ داخل ہوں گے۔ اور آدمی پیدائشی طور پر دین سیکھ کے نہیں آتا، ماں پیٹ سے جیسے دودھ چوسنا سیکھ کے آتے ہیں ویسا دین تھوڑے سیکھ کے آتے ہیں۔ دودھ کیسے لینا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں، لیکن دین یہ اختیاری عمل ہے، یہ اختیار سے سیکھا جاتا ہے، وہ اس کے بغیر آئے گا نہیں وہ۔ اسی لیے وہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے دین کا، چاہے عقائد کی لین کا ہو چاہے اعمال کی لین کا ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو دین جو ہے وہ مسلسل محنت چاہتا ہے، دین کے بغیر چارہ نہیں، اور دین محنت چاہتا ہے اپنے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی۔ جس دن ایک دن بھی آپ نے محنت میں کوتاہی کی وہ ایک دن بھگتنا پڑتا ہے، اس کا بھی نقصان بھگتنا پڑتا ہے، اور پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک دن کی کوتاہی کا بھی نتیجہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ایک دن کی محنت اتنی چاہیے کہ سب کو کور کرے، نہیں تو جتنی محنت کم ہوگی اتنا بھگتان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ دین کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر دھوکہ، زندگی جو ہے گزرنا دھوکہ ہے، وہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی، وہ پکڑی جائے گی۔ اور دین محنت چاہتا ہے، اور محنتوں میں بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تبلیغ کی محنت کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، اس کے چند پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا علمی اعتبار سے۔ ایک ہوتی ہے تبلیغ کی تقریر، لوگوں کو جماعت میں نکالنے کی، اور ایک اس کے بارے میں فہم ڈیولپ ہونا، سمجھ پیدا ہونا اس لائن کی کہ ہے کیا چیز یہ۔ اس میں جو خلجان ہوتے ہیں وہ دور ہونا بھی بڑی بات ہے، پیچھے اصل میں وہی چیز کام کر رہی ہوتی ہے بندے کے، جس کی وجہ سے وہ سستی کرتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس میں ایک بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی، جن لوگوں نے لی ہوگی، وہ یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ خلجان ہے کہ یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے میں نے جہد للدین اور جہد فی الدین اس کی تقریر کی تھی۔ ایک ہوتا ہے ایز اے دین کوئی کام کرنا، اور ایک ہے دین کے لیے کوئی کام کرنا۔ جب ظاہر ہے کہ تبلیغ میں بات لوگوں کو سمجھائی جائے گی تو نماز کو چینج کر کے نہیں بتائیں گے، روزہ وہی کرنا ہے، زکوٰۃ وہی دینی ہے، حج وہی کرنے ہے، حلال وہی حلال ہے جو اللہ نے بتایا، حرام وہی حرام ہے جو اللہ نے بتایا، سنت وہی سنت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کو لوگوں میں لانا کیسے ہے؟ اس کو لد دین کہتے ہیں، دین کے لیے کوشش کرنا، اور ایک ہے دین میں ایڈ کر کے ایز اے دین کوشش کرنا، 5 نمازوں کے بجائے 6 پڑھ دینا، جو چیز جماعت کی نہیں ہے اس کو جماعت سے کر دینا، جو چیز انڈیویجول ہے اس کو کلیکٹیولی کر دینا، جو چیز کلیکٹیولی ہے وہ انڈیویجولی کر دینا، جو چیز بیٹھ کے ہے اس کو کھڑے ہو کے کر دینا، جس چیز کا ٹائم مقرر نہیں ہے اس کا ٹائم مقرر کر دینا، وہ ایز اے دین ہوتا ہے۔ وہ دین کی حیثیت سے کوئی کام کرنا وہ بدعت ہوتا ہے، دین کے لیے کوشش کرنا وہ بدعت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو دین کی محنت ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دین کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں ان کے خاص پرپز ہوتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر دین آتا کیسے ہے۔ اچھا میں ایک اور ٹاپک کی طرف چلوں تھوڑا سا، خیر اس کو میں کسی اور وقت میں ذکر کروں گا لیکن ٹچ کرتا ہوا جاتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بدعت نہیں ہے، لیکن جو تم اس میں مینس اختیار کرتے ہو وہ بدعت ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے جو کتاب تم پڑھتے ہو اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اس میں قصے لکھے ہوئے ہیں ادھر ادھر کے، اس میں ایسے واقعات ہیں کہ جن پر بلیو نہیں کیا جا سکتا، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی بات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، کہ ہم بہت سنسیئر ہیں، ہم تنقید صحت مند کر رہے ہیں۔ بعض آدمی اعتراض کرتے ہیں جاہلانہ، اور بعض اس قسم کی کر کے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ دین کے بارے میں صحیح فہم رکھتے ہیں، ہم یہ صحیح اعتراض کر رہے ہیں شاید۔ اور یہ بھی غلط علمی کی وجہ سے ہے اور بے علمی کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں جو طریقہ عمل ہے اس میں جو چیز کی جاتی ہے، جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو کہنا کہ یہ مستند نہیں ہے، یہ آدمی کے غیر مستند ہونے کی نشانی ہے بولنے والے کے، کیونکہ اس نے ورک ہی نہیں کیا اس پر، کیا ریسرچ اس نے کی، کیا تحقیق اس نے کی اس بارے میں، پتہ چلے گا اس کو جب۔
فضائل اعمال کے اوپر ایک کتاب آئی ہے مولانا عبداللطیف صاحب کی، عربی میں ہے، کیونکہ وہ عرب کرتے ہیں اس قسم کے اعتراض، تو انہوں نے عربی میں لکھی ہے. اس کا نام ہے تحقیق المقال فی تنقیح احادیث فضائل الاعمال. فضائل اعمال میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تحقیق کے سلسلے، ان کی تنقیح کے سلسلے میں، ان کو ویریفائی کرنے کے سلسلے میں جو ریسرچ کیا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے. بہت موٹی کتاب ہے، بہت زبردست تقریر، پوری حدیثوں کی تخریج کی ہے انہوں نے کہ کون سی کتاب میں ہے، کہاں پر ہے، اس کی سند کیا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو شریعہ بورڈ ہے اس نے اس کا ترجمہ کر کے چھاپا ہے اردو میں. الحمدللہ چھپ گئی ہے. 2000 نسخے اس کے چھپائے تھے، وہ انڈیا میں ہی نکل گئے. جہاں ہمارے پاس 15-20 منگائے تھے وہ بھی نہیں رہے. کل ایک صاحب آئے تھے کہ وہ کتاب چاہیے، خود ہمارے بورڈ میں نے کہا بھائی تھوڑے تو منگاؤ کم سے کم. اس کو لکھا ہے، اس کا اردو ترجمے کا نام ہے تصحیح الخیال. یہ خیال ہو گیا لوگوں کو کہ اس میں غلط حدیثیں ہیں، اس کو صحیح کر دیا ہے. کیونکہ جس نے بھی اعتراض کیا وہ بیچارہ بے علم ہے، اور جو علم کا دعویٰ اس کے پاس ہے وہ دعویٰ بلا دلیل ہے. اس کے پاس کوئی دعویٰ کچھ نہیں ہے، وہ غریب کے پاس ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. ضعیف حدیثیں حدیث ہی ہوتے ہیں، وہ غیر حدیث نہیں ہوتی. اس کو ذکر کرنے کی جگہ مقرر ہوتی ہے کہ کہاں ذکر کرنا ہے اس کو. آپ کے گھر کے جو بڈھے ضعیف ہیں وہ آدمی نہیں ہے کیا؟ وہ پاجامہ ہے؟ آدمی ہی ہے بھائی. وہ ضعیف حدیث سے ویسے ہی کام لیا جاتا ہے جیسے گھر کے ضعیف آدمی سے کام لیا جاتا ہے. شرف کی جگہ، فضیلت کی جگہ، سر پہ ہاتھ رکھنے کی جگہ، دعا دینے کی جگہ، شوق دلانے کی جگہ. آپ اسے فزیکل کام نہیں لیتے، مسئلے نہیں نکالتے ضعیف حدیث سے. اس لیے ضعیف حدیث سے آپ کی سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے ہی کام نکالا جاتا ہے جیسے ضعیف آدمی سے کام نکالا جاتا ہے. اور ضعیف آدمی کو بھی آدمی ہی مانا جاتا ہے، اور ضعیف کی بھی عزت کی جاتی ہے. وہ آدمی ہی ہے، وہ غیر آدمی نہیں ہوتا. وہ ضعیف حدیث ہی ہوتی ہے. وہ بھی موضوع ایک لفظ ہے، اس حدیث کو وہ حدیث نہیں ہوتی ہے. غلط انتساب، موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں غلط نسبت سرکار کی طرف ہے. آپ کی طرف منسوب کر دیا لیکن ہے نہیں یہ نسبت، اس کو ویریفائی کیا گیا صحیح نہیں ہے. باقی ضعیف حدیث تو منسوب ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے. اور وہ جب کئی جمع ہوتے ہیں تو خود ان کو مسائل میں بھی یوز کرتے ہیں، یعنی ان سے کام بھی لیا جاتا ہے. پھر مسائل میں بھی، فضائل میں تو لیا ہی جاتا ہے ہر حالت میں، ایک ہو تو بھی لیا جاتا ہے. مسائل کے اندر کئی ہو تو لیا جاتا ہے. اس نے ایک بڑا عجیب کام کیا ہے. آپ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. بخاری بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. مسلم بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. ترمذی بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. ابو داؤد بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. ابن ماجہ بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. نسائی شریف بتا دیں جس میں ضعیف حدیث نہیں. کون سی کتاب ہوتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث ایک اصطلاح ہوتی ہے. اصل میں سب میں ہوتی ہے. وہ مسائل میں کون سی نقل کی جاتی ہے کون سی نہیں، وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے. تو وہ اس کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ کہنا کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں اور جناب والا اس کا اعتبار نہیں ہے، بھائی وہ قابل اعتبار حدیثیں ہیں. وہ اس کا انکار کرنا کفر کا سبب بن سکتا ہے بعض مرتبہ، چونکہ حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں. بہت بعضی چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں، وہ علماء ہی سمجھتے ہیں اس کی نزاکت کو. اور لکھنے والا بہت محقق گزرا ہے. اس کا 40 سال اس نے بخاری پڑھائی ہے. اس کا لکھنے والا، اس کتاب کا لکھنے والا 40 سال بخاری پڑھائی ہے. اس نے بخاری کی شرح اس نے لکھی ہے، ابو داؤد کی شرح اس نے لکھی ہے، موطا امام مالک کی شرح اس نے لکھی ہے. اور اتنی عجیب غریب شروحات ہیں حدیث کی ان کی، حضرت شیخ الحدیث کی، کہ عرب کے علماء پریشان ہیں. موطا امام مالک اوجد المسالک مسلک مالکیہ کے اوپر حضرت مولانا شیخ الحدیث کی کتاب ہے. جب مالکی مذہب کے علماء نے اس کو دیکھا تو سر پکڑ کے رہ گئے کہ اتنا تو ہمارے علماء کے پاس میں علم نہیں ہے جتنا اس حنفی کے پاس میں مالکی مذہب کا علم ہے. اس پر حیرت تھی ان کو. اور وہ حدیث کی رنگ کے اندر، روشنی کے اندر جو انہوں نے ذکر فرمایا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ شیخ الحدیث ان کا لقب خامخواہ تھوڑی پڑا تھا. تو مستند آدمی کی لکھی ہوئی ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسے عجیب و غریب قصے ہیں، واقعات جو ہوتے ہیں میرے دوستو، اگر وہ مستند ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا جو ہے نا اللہ پر اعتراض ہے. بعض لوگ بزرگوں کی کرامات کو نہیں مانتے، یہ کرامات صحیح نہیں ہوتی. کرامات کا فاعل کون ہے؟ کرامت میں کرتا کون ہے؟ کبھی یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا؟ کرامات میں فاعل اللہ ہے. کرامات میں فاعل اللہ ہے. کرامات الاولیاء حق، کرامات میں فاعل اللہ ہے.
جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے وہ چیز کرامت میں ظاہر ہو سکتی ہے. جب کسی کرامت کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ ایسا کیسے، یہ تو انتہائی اسٹرینج ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ یہ سوچیں کہ اللہ میاں یہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت یہ کر سکتا کہ نہیں، کیا اس کی قدرت لمیٹڈ ہے؟ یہ نہیں کر سکتا. اور کرامات الاولیاء جو ہوتے ہیں معجزات الرسول ہوتے ہیں، اصل میں رسول کے معجزے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. اس میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے. اس میں ایک غلطی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ غلطی یہ ہے کہ بعض مرتبہ اس کی کوئی سند ہوتی ہے، پروف ہوتا ہے، مشہور ہوتی ہے ایک چیز، بعض مرتبہ اڑائی ہوئی ہوتی ہے. اگر واقعہ اڑایا ہوا ہے، غیر مستند ہے، تب تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر واقعہ شروع سے جب سے پیش آیا، جب سے کتابوں میں لکھا جا رہا، مسلمانوں کے درمیان میں وہ مشہور ہے اور ایز اے کرامت مشہور ہے، تو اس کے نہیں لکھے جانے یا نقل نہیں کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس امت کے اولیاء کے واقعات کو بیان کرنا تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی دور کی بڑی بات ہے. پچھلی امتوں کے جو اولیاء گزرے ہیں ان کے قصے حضور نے سنائے ہیں. آئی بات سمجھ شریف میں؟ آپ بولیں گے کہ اس امت کے اولیاء کے کیوں نہیں سنائے؟ اس امت کے اولیاء تو بعد میں آئے نا، صحابہ کے بعد تابعین، جو صحابہ میں اولیاء ہیں وہ تو اولیاء ہیں، لیکن جن کو ہم لفظ اولیاء سے تعبیر کرتے ہیں، جن کا ذکر صحابہ کے بعد ہوتا ہے، تو وہ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے وہ واقعات ظہور ہوئے. یہ آپ نے واقعات پچھلے بزرگان دین کے، بنی اسرائیل کے اولیاء کے اسی لیے سنائے کہ اولیاء کے واقعات کی سند رہے امت کے اندر. ورنہ بنی اسرائیل کے قصے کیوں سنائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنی اسرائیل کے واقعات سنا سکتے، خود آپ نے سنا ہے بہت سے بزرگوں کے واقعات. بنی اسرائیل کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے واقع، تو بنی اسرائیل میں اگر کوئی اولیاء اللہ گزر سکتے ہیں اور ان کے واقعات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول اور حبیب رب العالمین اور سید الاولین والآخرین اور سید ولد آدم اور صاحب کوثر اور صاحب شفاعت کبریٰ اور ساقی کوثر، اگر انہوں نے بیان فرمایا تو اس امت کو کیوں نہیں حق ہوگا کہ وہ بیان کرے اولیاء کے واقعات ہوں، مستند ہوں، چاہے وہ کرامات کی لین کے ہوں، چاہے ان کے عمل کی لین کے ہوں. وہ بیان کرنا قرآن اور حدیث سے ہٹنا نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی ہے. انہوں نے بھائی قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حدیث کیوں نہیں پڑھتے، یہ قصے کیوں لے کے بیٹھتے؟ تو قصے اس لیے لے کے بیٹھتے ہیں کہ قصے سے قرآن اور حدیث کی بات زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے، اس کو بھی سنانا پڑتا ہے. قرآن پاک میں قصے کیوں بیان کیے گئے؟ ڈائریکٹ کوئی بات کیوں نہیں بتا دی گئی؟ کتنے قصے ہیں؟ کوئی پارہ ایسا ہے جس میں آپ قصے نہ ہوں؟ کیوں بیان کیے گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بیان فرمائے؟ بہت ہیں. 3 آدمی جا رہے تھے، پہاڑ کی کوہ میں جا رہے تھے، اور پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے چھپے، تو پھر وہاں سے پتھر آ گیا، اس کے اوپر لڑک گیا اور ان کا جو ہے نا غار کا منہ بند ہو گیا. یاد آ گئی حدیث شریف؟ ایسے بہت واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کے واقعات جب حضور نے سنائے ہیں تو اس امت کے اولیاء اللہ کے واقعات اس امت کو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر مستند، بے اتھینٹک نہ ہو، ایسا نہ اڑائی ہوئی بات ہو، ایسی نہیں ہونی چاہیے. امت کے درمیان مسلسل مشہور ہے، متواتر ہے، اور اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. وہ سنانے سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے آدمی پر اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات سمجھی گئی ہے قرآن پاک سے کہ واقعات سے اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھی گئی حدیث شریف سے کہ واقعات سے اثر زیادہ ہوتا ہے. تو واقعات سنانا قرآن و حدیث سے ہٹنا نہیں ہے، جبکہ واقعات قرآن و حدیث کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں. جو واقعات بزرگوں کے سنائے جائیں گے وہ کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کھولنے کے لیے. تو اس پر عمل کرنے کے دیکھیے کیسا ہوا فائدہ. یہ اس بات پر انہوں نے عمل کیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوا. کیسے کیسے واقعات پیش آئے ان بزرگوں کے ساتھ، کیسی کرامتیں ان کے ساتھ ہوئی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وہ تو پیغمبر نہیں تھی نا، کوئی عورت پیغمبر نہیں ہو سکتی. کبھی کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی. کبھی کوئی عورت یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں بھی پیغمبر ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں پیغمبر ہوں. یہی کہیں قریب کی ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا تو یہ کر کہ تو شادی کا پیغام دے دی. یہی کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ. بھائی پیغمبر کی اگر وہ دعویٰ کرتی ہے تو پھر اس کو علاج بھی تو کرنا چاہیے نا کچھ. آخری علاج وہی ہے. تو کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوتی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر نہیں ہے. قرآن پاک میں ان کا ذکر کتنی جگہ پر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائی جس کا گمان نہیں تھا. قال یا مریم انا لکی ھذا،
زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے کہ مریم تمہارے پاس سے یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ بے موسم کا پھل ان کے پاس آتا تھا تو فرمانے لگی کہ وہ اللہ کے پاس سے میرے پاس یہ چیز آئی ہے۔ بے موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس رکھا ہوا ہوتا تھا، یہ کرامت ہے۔ تو اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ساتھی آپ کے پاس آ رہے، ماشاءاللہ آپ حضرات دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیجیے، اور اپنی نمازوں کا اس کو فدیہ بھی سمجھیے کہ جو کچھ نماز میں اللہ کوتاہی رہ جائے اس کو معاف کر دیجیے، اس سے نماز کی کمی دور ہو جاتی ہے، صدقے سے دور ہوتی ہے، اس کی مکافات ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو پیچھے آتے ہیں نا بعد میں، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ علاج کرو، یہ آخر میں آتے ہیں کہ پیسے دینا نہ پڑے، سننا بھی نہ پڑے اور پیسے دینا بھی نہ پڑے۔ ڈال دیتے ہیں، ہاں بتا دیں کہ بھائی جو ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد میں دے دیں۔ ہیں اچھا بھائی، خیر اچھا سنو جو میں سنا رہا تھا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات سے بڑا کام چلتا ہے، اور یہ بہت اثر ڈالنے والے، اور اصل میں وہ واقعہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کو، خصوصی معاملے کو، ایکسٹرا آرڈینری سلوک کو اور عام سنت اللہ سے ہٹ کر برتاؤ کو بتاتا ہے کہ دیکھو ان کا یہ مقام ہوا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ایک صحابی تھے، نوجوان ساتھی حضرت عمر کے پاس رہتے تھے، ہے قصہ وقت سنانے کا؟ ادھر تو ہے، جلدی سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس میں آتے تھے، نوجوان تھے، تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، حضرت عمر کے خادم تابعین میں سے تھے، نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں نہیں آئے تو پوچھا، 2-3 دن مسلسل نہیں آئے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ وہ نوجوان بچہ آتا تھا مجلس میں، وہ کدھر گیا؟ تو کہنے لگے حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے عجیب بندے خدا کے، تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں کہ میں اس کی جنازے میں شرکت کرتا، چلو اچھا اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تو وہاں گئے، اس کی قبر پہ دعا کی، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اچھا اس سے پہلے ہوا ہے کہ ان کے والد کے پاس گئے، قبر کے پاس جانے سے پہلے ان کے والد کے پاس گئے، ان کی عیادت کے واسطے، وہ تعزیت کے واسطے کہ بھائی ایسا ایسا قصہ ہوا، میں نے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا سبب کیا ہوا؟ بچہ تو نوجوان تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت، ہوا کیا؟ تو کہنے کہ وہ بچہ جب آپ کی مجلس سے آتا تھا تو رات میں دیر ہو جاتی تھی، اور اس میں ایک لڑکی اس پر عاشق ہو گئی، اور اس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ وہ اوائڈ کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ اس کا رجحان چل پڑا۔ تو جب وہ گیا تو اس کو ایک آیت یاد آ گئی، اور یہ اس نے مجھے بتایا اصل میں، اس نوجوان بچے نے، کہ والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کے اثر کی وجہ سے وہ کسی بری چیز کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر انہیں یاد آ جاتا ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر وہ فیصلہ بدل دیتے ہیں اپنا۔ تو جیسے یہ آیت اس کو یاد آئی، اس خاتون کے بالکل گھر کے قریب تھے، بے ہوش ہو کے گر گیا نوجوان۔ جب بے ہوش ہو کے گر گیا تو وہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ بلا کے کہ بھائی پتہ نہیں کس کا نوجوان ہے، چھپا دیا اس نے بات، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں گھر پہ اس کو ہوش آ گیا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہوئی، کیسے ہوش آیا، یہ کیا قصہ ہو گیا تھا؟ کہنے کہ بس ابا رہنے دیجیے۔ کہنے کہ نہیں سنانی پڑے گی تم کو۔ اس نے پوری بات سنا دی، اور اس نے یہ بات بتایا کہ مجھے ایک آیت یاد آ گئی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو باپ نے پوچھا کہ وہ آیت کیا ہے، سناؤ بیٹے مجھے بھی۔ تو اس بچے نے پھر وہ آیت سنائی، والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ جو آیت اس نے سنائی تو وہ منظر اس کو یاد آیا، اس گزشتہ رات کا وہ منظر ایسا سخت ہیبتناک اس پر طاری ہوا کہ پھر بے ہوش ہو گیا، اور ایسا بے ہوش ہوا کہ انتقال کر گیا۔ لیکن یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ گئے اور وہاں دعائیں مغفرت کی، اور اس کے بعد میں یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ یہ آیت پڑھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب یہ آیت پڑھی تو قبر سے یہ آواز آئی کہ قد آتانیہما یا عمر، اے عمر اللہ نے دونوں جنتیں مرحمت فرما دی ہیں۔ اب ایک آیت کا ترجمہ کرو آپ، ایک اس واقعے کے رنگ میں بیان کرو، اور یہ واقعہ تو حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا سو ہے، صحابہ کے ساتھ پیش آیا سو ہے۔ میرے دوستو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب کے اندر واقعات
اثر پذیری کے لیے لکھے ہوئے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے مستند ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہ ہو، اور کوئی واقعہ اس میں خلاف شریعت نہیں ہے۔ اس لیے کتاب پر ٹرسٹ کمزور کرنے کے لیے اور اپنا اعتراض کرنے کے لیے، بات بنانے کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ غلط بات ہے۔ ایک پہلو یہ تھا، میں چند پہلوؤں پر اس سلسلے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، بات پھر کروں گا، سنتوں کا وقت ہو گیا، پڑھ لیجیے۔